مسلم میرے عزیزو، آج کچھ کمپیریزن ہے کیونکہ ہم مختلف کلیسیوں کے درمیان رہتے ہیں۔ ہمارے پاس پرانا عہد نامہ بھی ہے اور نیا عہد نامہ بھی، اور پرانا عہد نامہ ایک کلی کی طرح ہے جبکہ نیا عہد نامہ ایک کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہے۔ پرانا عہد نامہ بہت زیادہ ہے، نیا عہد نامہ بہت مختصر ہے، اور ہمارے لیے نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پرانا عہد نامہ موسوی شریعت ہے اور نیا عہد نامہ یسوع مسیح کی شریعت ہے۔ جو پرانا عہد نامہ جو ہے اس سے نیا عہد نامہ زیادہ تیز ہے، زیادہ زوراور ہے، زیادہ طاقتور ہے، اور پرانے عہد نامے میں ہمیں نجات نہیں ملتی ہے۔ ہمیں نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح ہی کے ذریعے نجات ملتی ہے۔ مسیح میرے عزیزو، حزقیہ نبی کی کتاب میں جو اپروچ ہے انفرادیت پسندی کی ہے۔ جو لوگ انفرادی طور پر گناہ کرتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے، معافی مانگتے ہیں تو انہیں نجات ملتی ہے۔ یہاں اجتماعیت جو ہے، مشترکہ طور پر ریاضت کرنا، دعا کرنا، کفارہ دینا کم ملتا ہے، جبکہ نئے عہد نامے میں دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، انفرادیت بھی اور اجتماعیت بھی، کہ ہم شخصی طور پر بھی عبادت کریں اور جماعتی طور پر بھی عبادت کریں۔ شخصی طور پر عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شخصی طور پر ابھی جب ہم عبادت کرتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ کرتے ہیں، جماعتی طور پر کرتے ہیں، لیکن یہ جو اجتماعی طور پر ہم عبادت کرتے ہیں، 14 مقامات کی عبادت ہے، یہ جو ہے جماعتی طور پر بھی ہوتی ہے 14 مقامات، اور یہ شخصی طور پر بھی کوئی بھی شخص عام دنوں میں بھی آ کر 14 مقام کی عبادت کر سکتا ہے، شخصی طور پر اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ جب ہم کیتھولک کلیسیا میں ہیں تو ہم جماعت کے ساتھ یہ اجتماعی عبادت کرنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ پاک ماس اجتماعی عبادت ہے، ہم یہاں اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں۔ روزری کی عبادت جماعتی طور پر بھی آپ خاندانی صورت میں بھی کر سکتے ہیں اور شخصی طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ دعا جو ہے آپ جماعتی طور پر بھی کرتے ہیں اور شخصی طور پر بھی تنہائی میں بھی اپنے کمرے میں جا کر جو ہے دروازہ بند کر کے بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی لمحہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ عبادتیں جو ہیں ہم شخصی طور پر کرتے ہیں، کچھ عبادتیں جو ہیں ہم جماعتی طور پر کرتے ہیں۔ آپ کلام پڑھتے ہیں، شخصی طور پر پڑھ سکتے ہیں، اب گروپ سٹڈی کرتے ہیں، بائبل سٹڈی کرتے ہیں تو وہ اجتماعی عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ عبادتیں جو ہیں جو روحانی مشقیں ہیں، شخصی بھی ہیں، آپ انفرادی طور پر ان کو کرتے ہیں، روحانی مشقیں ہیں، اور کچھ جو ہے جماعتی عبادتیں اور روحانی مشقیں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اسی میں عزیزو، چونکہ ہم مختلف کلیسیوں کے درمیان رہتے ہیں تو مختلف انداز سے باتیں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ بہت دفعہ ہمیں فرق نہیں نظر آتا ہے کہ عبادتوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ بائبل سٹڈی فرق ہوتی ہے، پرستش کی عبادت فرق ہوتی ہے، پاک ماس فرق ہوتی ہے، اس میں فرق ملتا ہے۔ یہ جو بائبل سٹڈی جو ہے اس میں پاک شرکت نہیں دی جاتی ہے، جب جو ہے کمیونین سروس جو ہے اس میں پاک شرکت دی جاتی ہے، وہ سسٹر صاحبات بھی دے سکتی ہیں، مناد بھی دیتا ہے، اور پاک ماس ہے جس میں کاہن کا ہونا بہت ضروری ہے کہ کاہن ہی جو ہے پاک ماس کی قربانی چڑھا سکتا ہے، وہ روٹی اور انگوری مائع کو یسوع مسیح کے بدن اور خون میں تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح اعتراف کا سیکرامنٹ ہے، یہ بھی شخصی عبادت ہے، شخصی کفارہ ہے کہ آپ شخصی طور پر اعتراف کی رسم میں شراکت کرتے ہیں، جو ابھی اس وقت ہو رہا تھا۔ پاک ماس میں بھی اعتراف ہوتا ہے، پاک ماس کے شروع میں جماعتی اعتراف ہوتا ہے اور اس میں بھی ہم توبہ کرتے ہیں، کوائر بھی گیت گاتی ہے اور ہمارے گناہوں کی معافی ملتی ہے تاکہ ہم لائق طور پر اس اجتماعی عبادت میں شرکت کر سکیں۔ اسی میں عزیزو، یہ فرق میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ
ان دنوں میں ہم نہ صرف جماعتی عبادتوں کو فروغ دیں بلکہ شخصی طور پر بھی اپنی روحانیت کو بڑھائیں، جس میں دعا ہو سکتی ہے، کفارہ ہو سکتا ہے، پرہیزگاری ہو سکتی ہے، روزہ ہو سکتا ہے، تاکہ ہم اس کا اجر پائیں۔ اسی طرح مسلم رسولوں اجر جو ہے شخصی طور پر بھی ہمیں ملتا ہے، شخصی طور پر بھی ہمیں اس کا اثر ملتا ہے، اس کی برکت ملتی ہے، تبدیلی آتی ہے، اور جماعتی طور پر بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور جب میں جماعتی طور پر بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، بزرگوں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، دشمنوں کے لیے دعا کریں، امن صلح سلامتی اور میل ملاپ کے لیے دعا کریں، تبدیلی کے لیے دعا کریں۔ تو یہ بھی اجتماعی عبادت ہوتی ہے جس میں ہم مرنے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں فرق بتا رہا ہوں جو ہے دوسری کلیسیاؤں کی دعاؤں کا اور کیتھولک دعاؤں کا اور عبادات کا، آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ اسی طرح مسیح عزیزو تو یہ دونوں طریقے سے چلتی ہیں۔ اسی طرح یسوع مسیح کے دکھ جو ہے اس اذیت میں اور موت میں اور اس میں ہم شرکت کرتے ہیں۔ اب اس ایک نظریہ ہے کہ ہم جو ہیں شخصی طور پر اگر توبہ نہیں کریں گے، خاص طور بپتسمے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی بپتسمہ بچوں کو نہیں دینا چاہیے، بچوں کو ابھی نہ سمجھ ہیں، لیکن ہم اس کے سارے فیصلے کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے جو گناہ کیا ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اس کو نجات نہیں ملے گی۔ ایک یہ نظریہ کچھ کلیسیاں لے کر چلتی ہیں، اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو ہے ہم دوسروں کے کفارے کے لیے، دوسروں کی نجات کے لیے بھی دعا کریں، ریاضت کریں، تبدیلیاں آ سکتی ہیں، لوگوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، خدا ان پر رحم کر سکتا ہے۔ یہ کیتھولک نظریہ ہے۔ اور مسلم عزیزو جن کلیسیاؤں میں صرف یک طرفہ نظریہ ہے کہ جب تک کوئی جو ایسا ہوتا ہے کہ جو اس نے گناہ کیے ہیں اپنے گناہ ہی میں مرے گا، ایک یہ نظریہ ہے، پھر اس کے لیے دعا نماز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے وہ مرنے والوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں یا مرنے والوں کے لیے اتنی فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جو کیتھولک نظریہ ہے کہ ہم مرنے والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم جو ہے کفارے کی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کے لیے کفارہ ادا کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ یہ جو پاک ماسیں کرتے ہیں نا کہ یہ مرنے والے کے لیے پاک ماس کریں، یہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بیبلیکل ہے، بائبل میں مقدس میں ہے۔ تو کیتھولک چرچ میں انفرادیت عبادت کی کا بھی رجحان ہے اور جماعتی عبادت کا بھی رجحان ہے، اور اسی طرح شخصی توبہ کا بھی رجحان ہے، اور ساتھ ساتھ اجتماعی توبہ کا بھی رجحان ہے۔ تمام قوم جو ہے توبہ کرے، جس سے آستر ملکہ نے توبہ کی روزہ رکھا، تمام قوم کو ساتھ ملاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ دونوں، اگر یہ دونوں نظریے ختم کر دیں، جی نہیں جی کچھ ایک اور نظریہ ہے، کہتے ہیں جی ہم جو مرضی کریں، یسوع نے کفارہ دے دیا، اس نے جان کا کفارہ دے دیا ہے، اس نے جو اپنی قیمت ادا کر دی، اب ہم جو مرضی کریں، بس ہم جو مرضی کریں کیونکہ ہماری نجات تو صحیح ہے، مکمل ہے، ہم نجات پائیں گے۔ تو اس طرح کے نظریے کے ساتھ بھی لوگ چلتے ہیں۔ تو ہم دونوں نظریوں کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہماری شخصی تبدیلی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ بھی نجات ہے۔ جب اس ڈاکو نے توبہ کی تو یسوع مسیح نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور اسی طرح ہم مسلسل توبہ کرتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نہ آ جائے، اور ہم جو ہے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری جو ہے قیامت جو ہے جسٹ بھی ہے کہ اسی وقت توبہ کریں گے تب بھی نجات ہوتی ہے، اور آخرت میں جو ہم امید رکھتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہماری مخلصی ہوگی، کفارہ دیا جاتا ہے اور ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم سب نجات پائیں گے۔ تو دونوں نظریوں کے ساتھ ہم کیتھولک چرچ میں چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مسیح میں عزیزو اجر بھی جو ہے اس دنیا میں بھی ہمیں ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، تو دونوں نظریوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آخرت کو کیا پتہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، ادھر ہی کھاؤ پیو، یہی سب کچھ ہے، ادھر ہی قیامت ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا قیامت پر بھی ایمان ہے کہ قیامت ہوگی، عدالت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے، معافی نہیں مانگی ہے، وہ ہمیشہ کی عذاب میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ کی موت کا مزہ چکھیں گے۔
تو یہ دونوں باتیں جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں کیتھولک چرچ میں۔ اسی طرح مسلم عزیزو، ایک اور جو نقطہ جو میں اپنے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت ہو تو بس صرف کلام ہو، گیت ہو، بس صرف ہم نے گیت ہی سننے، بالکل مکمل طور پر مذہبی ماحول، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کلچر نہیں لے کر آنا، کوئی روایت نہیں لے کے آنا، کوئی رسم کا اضافہ نہیں کرنا۔ تو کیتھولک چرچ کا یہ خوبصورت مزاج ہے کہ ہم تصویروں کے ساتھ بھی چلتے ہیں، ہم جو مجسموں کے ساتھ بھی چلتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری روایت ہے۔ اسی طرح ہماری عبادت میں ٹیبلوز بھی ہوتے ہیں، گیت بھی گائے جاتے ہیں۔ یہ ہماری عبادت کا مزاج ہے کہ ہم کلچر کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور رسم و رواج کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ صرف بائبل کے جو ہے پر ہم اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بائبل کے اندر بھی کلچر ہے۔ تو اسی طرح ہم زندگی کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، انسانی مزاج کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، انسانی ثقافت کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مددگار ہیں۔ یہ کلرز، یہ میوزک، یہ جو کلچرل ڈانس جو ہوتے ہیں مختلف طریقے سے، یہ عبادتوں کو اور زیادہ مؤثر بھی بنانے، لیکن پاک ماس کا ایک مکمل سٹرکچر ہوتا ہے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کچھ کم بھی نہیں کر سکتے، کچھ اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا جو ڈسپلن جو ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو سیزن ہوتے ہیں، اس سیزن میں ہم کرسمس کے گیت نہیں گائیں گے، ہم روزوں کے گیت گائیں گے، اور ہم جو ہے اس کا ماحول ہوتا ہے، بہت سنجیدہ ماحول ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ ان عبادات کو کریں اور یہ دن گزاریں۔ تو اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم اپنے عقیدوں کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ بھرپور طریقے سے اپنی بندگی کرتے ہیں، تاکہ بھرپور طریقے سے خدا ان کی طرف سے فضائل اور برکات آئیں، اور ہم بھرپور طریقے سے اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں بجا لائیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آئے ہم سب اپنی مناجات خدا کے حضور پیش کریں۔